بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کا اس سے پہلے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے لیکچر سینڈ کیا تھا، تو اس کے اندر اصول حدیث ان کی تعریفات، پھر اثر، سنت، خبر، ان کے درمیان فرق اور ان کی تعریفات کے بارے میں، اور پھر اصول حدیث کا موضوع حرز و حائط، اس پر بات کی تھی۔ آج کا جو اصول حدیث کے متعلق دوسرا لیکچر ہے، تو اس کے اندر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، یعنی کہ حدیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہیں تو کس ترتیب کے ساتھ پہنچی ہیں، ان کا کیا درجات ہوں گے، اس کے حوالے سے اس کی کیا تقسیم بن رہی ہے، تو وہ آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بعض حضرات نے 4 اقسام کا تذکرہ کیا اور بعضوں نے 2 اقسام کا تذکرہ کیا۔ ایک تو حدیث متواترہ ہے اور دوسری خبر احاد ہے۔ یہ اگر 2 اقسام ہم کہیں تو اس سے مراد یہ آ جائیں گی، اور اگر اس سے 4 اقسام ہم مراد لیتے ہیں تو خبر احاد کی جو تقسیم ہے مزید، اس کے اندر جو 3 قسمیں بن جاتی ہیں، 3 وہ اور چوتھی حدیث متواتر، ان چاروں کو ملا کر یہ ٹوٹل 4 تقسیم کے لحاظ سے 4 اقسام بھی بن جاتی ہیں۔ تو ہم 2 کی ترتیب کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ ایک ہے حدیث متواتر ہے، اور حدیث متواتر حدیث سے کیا مراد ہے؟ متواتر تواتر سے مشتق ہے، اور اس کا معنی لگاتار اور مسلسل آنا کے آتے، یہ مشتق ہے تواتر سے، اور لگاتار کے معنی کے اندر یا مسلسل آنا کے معنی کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جسے ایک بڑی جماعت روایت کرے کہ عادت اس کے اندر محدثین کی اسے روایت کریں کہ جن کا اس بات کے اوپر اتفاق نہ ہو سکے کہ عادتاً وہ جھوٹ بول سکتے ہوں، تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف بن جائے گی۔ اب متواتر کی شرائط کیا ہیں؟ کس حدیث کو ہم متواتر کے درجے کے اندر لے کر جائیں گے آتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کثیر تعداد روایت کرے، کثیر تعداد لوگوں کی وہ اسے روایت کرنے والے ہوں، تھوڑی تعداد کے اندر افراد اسے روایت کرنے والے نہ ہوں بلکہ زیادہ تعداد ہو۔ پھر مختار قول کے مطابق کم از کم ان کی تعداد 10 ہونی چاہیے۔ بعضوں نے 4 کا بھی ذکر کیا، مختلف اقوال ہیں، تو اس میں جو زیادہ مختار ہے، زیادہ بہتر ہے، تو وہ 10 کا قول بنتا ہے۔ پھر دوسری شرط متواتر کی کہ کثرت سند کے تمام طبقوں میں، یہی کثرت سند کے تمام طبقوں میں ہونی چاہیے، یعنی ہر طبقے کے اندر اتنی کثیر تعداد ہونی چاہیے۔ بعض طبقات کے اندر 10 سے زائد تعداد بنتی ہو، ایسا سلسلہ نہ ہو، ہر طبقے کے اندر یہی تعداد ہونی چاہیے۔ پھر تیسری شرط یہ ہے کہ عادت ان کی جھوٹ پر اتفاق نہ ہو سکتی ہوں، کہ ان کی عادت بھی ایسی ہو کہ ان کا اتفاق جھوٹ کے اوپر نہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ چوتھی جو اس کی شرط ہے متواتر کی، کہ ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو، یعنی کہ وہ بولیں کہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، یعنی کہ ان کی جو روایت ہے وہ روایت حسی ہونی چاہیے کہ ہم نے بولا یا ہم نے دیکھا، اس طرح کے معنی کے اندر۔ تو پھر اس کے بعد متواتر کی اقسام۔ اب متواتر کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے متواتر لفظی اور دوسری ہے متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کسے کہیں گے؟ کہ جس کے لفظ اور معنی دونوں تواتر سے ثابت ہوں، جس کے لفظ اور معنی دونوں تواتر سے ثابت ہوں تو اسے ہم متواتر لفظی کہیں گے۔ جیسے یہ حدیث ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ متواتر لفظی کے بعد متواتر معنوی اس کی دوسری قسم بن رہی ہے۔ اب متواتر معنوی کسے کہیں گے؟ کہ جس کے معنی تواتر سے ثابت ہوں لیکن الفاظ نہ ہوں، یعنی اس کا معنی تو تواتر کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے لیکن اس کے معنی وہ تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہو رہے۔ جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانے کی احادیث، دعا میں ہاتھ اٹھانے کی احادیث کثیر تعداد کے اندر ہے، کسی کے اندر کیا کیفیت ہے، کسی کے اندر کون سی کیفیت ثابت ہے، لیکن اتنا تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ دعا کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، تو یہ چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تو تواتر کے ساتھ ان احادیث مبارکہ کے وہ ثابت نہیں بنتے۔ اس کے بعد جاتے ہیں خبر احاد کی طرف۔ اب خبر احاد کسے کہا جائے گا؟ جس میں متواتر احادیث کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں
تو وہ خبر احاد ہے، یعنی کہ جس کے اندر متواتر کی شرائط نہ پائی جائیں گی، جو اوپر چار شرائط کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ اگر شرائط یا چاروں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو وہ خبر احاد کے حکم کے اندر چلی جائے گی۔ تو اب خبر احاد کے بارے میں کہ اس کی مزید تقسیم کی جاتی ہے، اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی مشہور ہے، دوسری عزیز ہے، اور تیسرے نمبر پر غریب ہے۔ یہ 3 اس کی اقسام ہے، اور جنہوں نے متواتر کی 4 اقسام بیان کی ہیں وہ متواتر، مشہور، عزیز، جنہوں نے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے روایت کی 4 اقسام بیان کی ہیں، تو اس کے اندر پہلے نمبر پر متواتر لیتے ہیں، دوسرے نمبر پر مشہور، تیسرے نمبر پر عزیز، اور چوتھے نمبر پر غریب۔ تو اب مشہور کون سی روایت ہے؟ جسے ہر طبقہ میں کم از کم 3 افراد روایت کریں، یعنی کہ ہر طبقہ کے اندر کم از کم اگر 3 افراد روایت کریں گے تو وہ حدیث مشہور۔ تو اسی کا ایک اور نام بھی ہے جسے مستفیض بھی کہتے ہیں۔ مستفیض کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مشہور کا مترادف ہے، لیکن جنہوں نے اس کے اندر فرق بیان کیا، مشہور اور کم از کم 3 افراد ہوں، کسی طبقے کے اندر 3 سے زائد بھی تعداد جا سکتی ہے، لیکن مستفیض وہ ہے کہ جسے ہر طبقہ کے اندر صرف روایت کرنے والے افراد 3 ہی ہوں، 3 سے نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں، یعنی یہ برابری کی صورت کے اندر چل رہے ہوں 3 کی تعداد پر، تو اسے ہم مستفیض کہہ دیں گے۔ پھر خبر احاد کی دوسری قسم ہے عزیز۔ عزیز اس روایت کو کہیں گے جسے ہر طبقے میں کم از کم 2 افراد روایت کریں، کم از کم 2 افراد ہونے چاہیے۔ اور غریب، یہ اپنے معنی سے واضح ہے کہ غریب بندہ ہے، تو غریب ہر طبقے کے اندر کم از کم 1 فرد روایت کرے، تو ایسی روایت کو ہم غریب کہیں گے۔ اس روایت کا دوسرا نام حدیث فرد بھی ہے۔ پھر غریب کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے غریب مطلق، اسے فرد مطلق بھی کہا جاتا ہے، دوسری غریب نسبی ہے، اسے فرد نسبی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے اندر اب پہلی قسم ہے غریب مطلق یا فرد مطلق۔ غریب مطلق یا فرد مطلق کسے کہیں گے؟ جس کی غرابت اصل سند میں واقع ہو، یعنی اصل سند سے مراد صحابی والی طرف ہے، مطلب کہ جس کو ایک صحابی روایت کرے تو اس روایت کو ہم غریب مطلق کہہ دیں گے۔ اور غریب نسبی یا فرد نسبی کس روایت کو کہیں گے؟ جس کی غرابت اصل سند میں واقع نہ ہو بلکہ درمیان سند میں ہو، اسے ہم کہیں گے غریب نسبی یا فرد نسبی۔ تو یہ تقسیم تھی کہ ہم تک کسی بھی روایت کو پہنچنے کے اعتبار سے ان کی تعریفات اور ان کی اقسام کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے۔